بیٹا تم بھی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرو، جنید کو تو بری بھلی ملازمت مل گئی ہے، ایک کی جگہ 2 تنخواہیں گھر میں آئیں گی تو کچھ ہاتھ فارغ ہوگا۔ جمیلہ نے بستر پر ذرا سعد سے کہا جو ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ماں کی بات سن کر سعد نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے جواب دیا، امی کوشش تو کر رہا ہوں، اور کیا کروں؟ آپ سارا باجی سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ حمزہ بھائی سے بات کریں؟ جنید کی جاب بھی انہی کی وجہ سے ہوئی، اتنے بڑے لوگ ہیں، ہمارے کزن ہیں، کیا ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ جمیلہ نے کہا کہا ہے بیٹا، وہ کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ ویسے بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہاری بہن کا گھر بسا دیا، ایسا اچھا رشتہ تو خواب میں بھی نہیں مل سکتا تھا، مگر ہر دفعہ نصیب یاوری نہیں کرتا۔ ابھی تمہاری چھوٹی بہن صبا باقی ہے۔ سعد نے حیرت سے کہا وہ ابھی انٹر میں ہے، اس کو تو ابھی بہت وقت ہے۔ جمیلہ بیگم نے کہا لڑکیوں کے پاس کبھی زیادہ وقت نہیں ہوتا، بہرحال کوشش کرتے رہو، اور یہ کیا ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہتے ہو؟ فارغ انسان کا ذہن شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے، ٹی وی پر ویسے ہی کوئی اچھی چیزیں نہیں آتی۔ سعد نے کہا ہاں امی آپ ٹھیک کہتی ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہی ٹی وی پر دکھاتے ہیں۔ کافر اقوام نے مسلمان ملکوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ جمیلہ نے کہا ہاں بیٹا، خبر نہیں اللہ کافروں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا، ہم تو یہ ظلم و ستم دیکھتے ہوئے بچے سے بوڑھے ہو گئے۔ خیر تم مسجد جایا کرو بیٹا، کچھ درس وغیرہ سنو، بری صحبتوں اور بیکار ٹی وی دیکھنے سے بہتر ہے کہ نیکی کے کاموں میں لگو۔ سعد نے کہا ٹھیک ہے امی، آپ درست کہتی ہیں، فارغ انسان کا ذہن شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ یقین نہیں آتا، داؤد نے گہری سانس لے کر کہا، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی انسانوں کے ساتھ زندہ معاملات کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2 قومیں یہودی اور مسلمانوں کی شکل میں بنا رکھی ہیں، جن کے جرائم کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے اور جن کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جاتا ہے، مگر کیا آج تک یہ قانون جاری ہے؟ داؤد نے تعجب کے ساتھ دریافت کیا۔ عبداللہ نے کہا ہاں، آج کے دن تک یہی قانون جاری ہے، یہی وہ قانون الہی ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ پچھلے 4000 برسوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور متعلقین کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہود کی طرح عربوں اور باقی مسلمانوں نے بھی خدا کی نافرمانی کی روش اختیار کر لی ہے۔ وہ ایمان و اخلاق اور عمل صالح کو چھوڑ کر دنیا پرستی، غفلت، تعصبات اور فرقہ واریت کا شکار ہو چکے ہیں۔ نتیجے کے طور پر عرب اور وہ سارے مسلمان جو اسلام کو اپنی اصل شناخت سمجھتے ہیں، اس قانون کی زد میں آ کر یہود کی طرح مغلوبیت کی سزا کا شکار ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری قوم یعنی مسیحیوں کو یہود پر بھی غلبہ دے دیا ہے، اور مسلمان بھی ان کے غلبے کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جب تک یہود اسلام قبول نہیں کرتے اور مسلمان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایمان اور اخلاق کی دعوت قبول نہیں کرتے، یہی مغلوبیت ان کا مقدر رہے گی۔ یہ کتنا بھی زور لگا لیں، یہ کتنا بھی شور مچا لیں، یہ کچھ بھی کر لیں، اللہ کا قانون نہیں بدلے گا۔ خوف، بد امنی، معاشی تنگی ان کا مقدر رہے گی۔ داؤد نے کہا آپ نے بالکل درست کہا۔ اسلام لانے کے بعد میری بعض مسلمانوں سے بات ہوئی، وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز یہودی کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں تو ایک عرصے تک یہودی رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ یہودی اپنی زندگی کس خوف میں گزارتے ہیں۔ اسرائیل کو اپنے قیام سے لے کر آج کے دن تک پڑوسیوں کے حملے کا خوف رہتا ہے۔ ہر یہودی ہر وقت حالت جنگ میں رہتا ہے، جنگ اور موت کے خوف سے اس کے اعصاب تنے رہتے ہیں۔ یہ ایک مستقل عذاب ہے۔ عبداللہ نے اس کی بات کی تائید کی اور اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا ہاں، یہی اصل حقیقت ہے۔ لوگ دراصل بین الاقوامی سیاست کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ مغرب کے سفید فام یہود کو استعمال کر کے عربوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی معیشت اور وسائل کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک وطن دے دیا ہے اور اپنے ملکوں میں پنپنے اور آزادانہ کام کرنے کا ایک موقع دے دیا ہے۔ جس روز یہودی انہیں بے قابو ہوتے ہوئے نظر آئے، اس روز مغرب میں دوبارہ ایک ہٹلر پیدا ہوگا اور پھر لاکھوں یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔
موجودہ صورتحال یہودیوں کے لیے 2 عذابوں کے بیچ میں آنے والا ایک وقفہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ وقفے تو پہلے بھی تاریخ میں کئی دفعہ آئے ہیں، اس سے اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہود کو 2 قسم کی سزائیں دی گئی ہیں، ایک مستقل سزا جو کہ ذلت، مسکنت اور مغلوبیت کی سزا ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک وقفے وقفے سے ان پر ایسے لوگ مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ داؤد نے اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، ہاں، ایک یہودی پس منظر کی بنا پر مجھ سے بڑھ کر یہ کون جان سکتا ہے کہ یہود کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے۔ اس کے ذہن میں یہودی تاریخ کے وہ سارے واقعات تازہ ہو رہے تھے جب مختلف گروہوں کو یہود پر مسلط کیا گیا تھا۔ عبداللہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اللہ نے اپنا یہ قانون قدیم کتابوں اور قرآن مجید میں کھول کر بتا دیا ہے، مگر یہ قانون تو کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ مسلمان اور یہودی بھی نہیں جانتے۔ عبداللہ نے کہا، میں بتاتا ہوں اس بے خبری کی وجہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی تو سعد امام صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے گیا۔ وہ اب باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ امام صاحب بھی اس کی شکل سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ وہ ایک شریف النفس اور نیک عالم دین تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ سعد بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امام صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جنید کہاں ہے؟ اب وہ کم کم ہی مسجد میں آتا ہے۔ سعد نے کہا، دراصل اسے ملازمت مل گئی ہے، سارا دن وہیں گزر جاتا ہے۔ امام صاحب نے کہا، اچھی بات ہے، چلو اللہ اسے ترقی دے۔ یہ کہہ کر وہ دیگر نمازیوں سے ہاتھ ملانے لگے، جبکہ سعد پیچھے ہٹ کر امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ان کے پاس سے مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ کم ہو گئی تو اس نے ان کے قریب جا کر کہا، امام صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا پوچھو۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان اتنے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں غیر مسلم ہر طرف مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا، بیٹا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ سعد نے پوچھا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں۔ سعد نے کہا، جی یہ توبہ تو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا یہ توبہ ہم زبان سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ اس وقت دیکھو کہ معاشرے میں کون سا برا کام نہیں ہو رہا۔ سعد نے کہا، مگر نیکی کرنے والے بھی تو اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، کتنی زیادہ مسجدیں بن گئی ہیں، ان میں کتنے سارے نمازی آتے ہیں، اب کتنی بڑی تعداد میں عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ امام صاحب نے کہا، مگر بیٹا برائی کرنے والے بھی اتنے ہی بڑھ چکے ہیں۔ خیر سرے دست تو مجھے کہیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اس موضوع پر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ امام صاحب یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ سعد کھڑا ہوا ان کو جاتا دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک باریک شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام شاہد ہے۔ سعد نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام سعد ہے۔ شاہد نے مصافحہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے آپ کی گفتگو امام صاحب سے سنی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب کے پاس آپ کی باتوں کا تسلی بخش جواب نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ میں آپ کا تعارف ایسے لوگوں سے کراؤں گا جو بہت نیک ہیں اور جن کے پاس ان سارے سوالوں کا جواب بھی ہے اور اس کا حل بھی۔ انشاءاللہ آپ جیسے نوجوانوں کی مدد سے ہم کفار کو شکست دے کر ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ضرور قائم کریں گے۔ سعد نے کہا، جی ضرور، میں بخوشی آپ کے ساتھ چلوں گا، میری بھی یقیناً یہی خواہش ہے۔ شاہد اس کا ہاتھ تھامے مسجد سے باہر نکل گیا۔ بھائی آج کل آپ کہاں غائب رہتے ہیں؟ پہلے میرا خیال تھا کہ آپ دوستوں میں بیٹھتے ہوں گے، لیکن اب تو آپ کئی دن تک گھر سے غائب رہتے ہیں۔ امی آپ کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہیں، کل بھی وہ مجھ سے آپ کا پوچھ رہی تھیں، کیا کوئی ملازمت ایسی کر لی ہے جس کی وجہ سے یہ مصروفیت ہے؟ جنید نے اپنے بھائی سعد سے دریافت کیا۔ کئی دنوں بعد دونوں بھائیوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ سعد نے کہا، ہاں ملازمت ہی سمجھو۔ جنید نے پوچھا، یہ کیسی ملازمت ہے؟ نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی تنخواہ، یہ تو ٹھیک نہیں۔ سعد نے غصے سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے
میں کسی بری صحبت میں پڑ گیا ہوں؟ جنید نے بھائی کو غصے میں آتا دیکھ کر وضاحت کی۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، لیکن اصل بات کیا ہے یہ تو بتائیں۔ سعد نے کہا، ایک بات بتاؤ، یہ جو دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عیسائی، یہودی، ہندو اور سارے کافر مل کر دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کیا وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ جنید نے کہا، بالکل نظر آتے ہیں، مگر اس سے زیادہ اہم میرے لیے میری ماں اور بہنیں ہیں۔ وہ تو میری ذمہ داری ہیں، مجھے ان کے مسائل سے فرصت ملے تو کچھ دیکھوں۔ سعد نے کہا، یہ بتاؤ، تمہاری ماں و بہنوں کی عصمت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو کیا تم خاموش بیٹھو گے؟ جنید نے کہا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو اس شخص کو قتل کر دوں گا۔ سعد نے کہا، بس یہی بات ہے، جو قومیں مسلمان ملکوں پر قبضہ کیے بیٹھی ہیں، ان پر ظلم کر رہی ہیں، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہی ہیں، ان کو قتل کرنا ہی میری زندگی کا مشن بن گیا ہے، ان سے لڑنا ہی اب میری زندگی ہے۔ جنید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن بھائی، سعد نے غصے میں کہا، لیکن کچھ نہیں، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ تمہیں تو میرے ساتھ چلنا چاہیے، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں چل سکتے تو میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو، جہاد کی مخالفت کرنا کفر ہے۔ جنید نے کہا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سعد بولا، تو پھر جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، امی کو سمجھا دو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ جنید یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ امی، مجھے کافروں کے خلاف جہاد پر عرب جانا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ جمیلہ سعد کے اس سوال پر گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا تم جانتے ہو ہم نے کس مشکل سے پال پوس کر تم کو بڑا کیا ہے، تم چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ سعد بولا، یہ جنید آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا خیال رکھے گا؟ جمیلہ بیگم نے کہا، مگر میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تم ملازمت کرو، میں تمہارا صحرا دیکھوں بیٹا، تمہارے بچے ہوں۔ سعد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، امی، کفار نے ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے، مسلمان ملکوں پر ان کا قبضہ ہے، ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، ہمیں ان کو اپنے ملکوں سے نکالنا ہے، اس کے بغیر ہمیں دنیا میں غلبہ نہیں مل سکتا، اگر آپ بہادر ماں نہیں بنیں گی تو اسلام کیسے غالب ہوگا؟ غریب ماں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے بے بسی سے چھوٹے بیٹے جنید کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تم کیا کہتے ہو؟ جنید نے کہا، امی، جہاد کے بغیر اسلام غالب نہیں ہو سکتا، آپ کو بہادر بننا ہوگا، بھائی کو اجازت دے دیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ جمیلہ گہری سوچوں میں غرق ہو گئی۔ عبداللہ کی خاموشی طویل ہوئی تو داؤد نے اسے توڑتے ہوئے کہا، کیا ہے اس قانون کی بے خبری کی وجہ؟ عبداللہ نے بتایا، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید سے زندہ تعلق ختم ہو جانا ہے۔ یہ قانون اصلاً قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ آپ خود سوچئے، قرآن مجید یہودیوں کی نہیں مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہودیوں نے اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھنا، بلکہ مسلمانوں کو پڑھنا ہے۔ پھر بھی اس میں یہودیوں کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کیا گیا ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کے پہلے چوتھائی حصے میں تو لگتا ہے کہ ہر جگہ یہود کا ذکر ہے۔ داؤد نے الٹا عبداللہ سے ایک سوال داغ دیا، یہود کا اتنا زیادہ ذکر ایک ایسی کتاب میں کیوں ہے جو یہود پڑھتے ہی نہیں، نہ اسے کلام الہی مانتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، یہ ذکر اس لیے ہے کہ مسلمان جان لیں کہ وہ اب یہود کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، جو کچھ یہود کے ساتھ کیا گیا تھا ان کے ساتھ بھی بالکل وہی کیا جائے گا۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان اول تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو شاید یہود سے اتنی چڑ ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کی برائیاں اب مسلمانوں کو سنا رہے ہیں، حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ یہود کے آئینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر یہود کو نہیں چھوڑا گیا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ داؤد نے عبداللہ کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، بالکل دل لگتی بات کہی ہے آپ نے۔ عبداللہ نے کہا، اس قانون سے بے خبری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اسے جاننا بھی نہیں چاہتے، ورنہ بتانے والے موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پیغمبروں نے بیان کیا ہے، سب سے بڑھ کر تاریخ میں اس کا اتنا واضح ثبوت موجود ہے کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ داؤد نے عبداللہ کی تائید کرتے ہوئے کہا،
آپ نے بالکل درست کہا۔ میں یہود کی تاریخ کی 2 عظیم تباہیوں اور عروج سے واقف تھا، مگر اس کی وجہ سے واقف نہیں تھا۔ مگر جب آپ نے وجہ بتائی تو سمجھ میں آ گئی کہ اتنا عروج و زوال کے پیچھے کیا قانون کار فرما ہے۔ داؤد کی بات پر عبداللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، داؤد، یہود ہی نہیں اب تو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ داؤد، جو مسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ واقف نہیں تھا، عبداللہ کی بات پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عبداللہ نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفر کے بعد یہود کو منصب امامت سے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قبول کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ جب یہ دعوت انہوں نے قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں یہ اعلان کر دیا کہ ایمان و عمل صالح کی دعوت قبول کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار دیں گے۔ داؤد نے کہا، لیکن مسلمانوں نے تو قیصر و کسریٰ سے جنگ کر کے ان کے خلاف فتح حاصل کی تھی۔ عبداللہ نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس جنگ کے آغاز سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا تھا جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ایمان و اخلاق کی دعوت قبول کرنے اور اسے اپنی زندگی بنانے کی بنیاد پر پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ اصل عامل یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو غلبہ ملتا ہے وہ جہاد سے بھی مل سکتا ہے اور دعوت سے بھی۔ اس کا انحصار اللہ کی حکمت پر ہوتا ہے۔ مگر جب قوم ایمان و اخلاق کے تقاضوں سے عاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمام تر فوجی قوت اور جنگ و جدل صرف تباہی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ تباہی ہے جو تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمان پر آئی۔ اس وقت فوجی قوت کے لحاظ سے مجموعی طور پر مسلمان تاتاریوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اتنے زیادہ طاقتور کہ شروع میں چنگیز خان کی یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کرے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک طرف خوارزم کی وہ طاقتور سلطنت تھی جو اس زمانے کی سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی، تو دوسری طرف خلافت عباسیہ تھی جس کی ایک پکار پر لاکھوں مسلمان میدان میں آ سکتے تھے۔ پھر خوارزم شاہ نے اپنی طاقت کے زوم میں چنگیز خان کے سفیروں کو قتل کرا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اخلاقی زوال کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ چنانچہ خدا کا فیصلہ آ گیا، مسلمانوں کی عظیم فوجی طاقت بیکار چلی گئی۔ پھر نہ خوارزم کے حکمران سلطان علاء الدین کی فوجی طاقت کام آئی اور نہ اس کے بہادر بیٹے سلطان جلال الدین کا جذبہ جہاد تاتاریوں کا راستہ روک سکا۔ نہ خوارزم کی عظیم فوجی قوت کچھ کر سکی، نہ خلافت کی روحانی اور مرکزی طاقت ان کا مقابلہ کر سکی۔ ہر جنگ میں مسلمانوں کو بدترین شکست ہوئی۔ تاتاریوں کا سیلاب پورے عالم اسلام کو برباد کر گیا۔ داؤد نے عبداللہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، جی، چنگیز خان اور تاتاریوں کی تباہ کاریوں سے تو کون واقف نہیں؟ عبداللہ نے کہا، ہاں، مگر جب مسلمانوں نے توبہ کی اور دین کی دعوت کو اپنا نصب العین بنایا تو تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کی نصرت کا ظہور ہوا۔ دعوتی جد و جہد سے حملہ آور تاتاری ہی مسلمان ہو گئے اور انہی کی نسلوں نے عظیم مسلم ریاستیں قائم کیں۔ اس دعوتی عمل کے نتیجے میں مسلمان ایک دفعہ پھر صدیوں تک دنیا میں غالب رہے۔ مگر جب انہوں نے دعوت کو بالکل چھوڑ دیا اور ایمان و اخلاق کی بدترین پستی میں دوبارہ گرے تو ایک دفعہ پھر اللہ کا قہر بھڑکا۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے مغربی طاقتوں کو اٹھایا۔ ایک دفعہ پھر ہر جنگ میں اور ہر محاذ پر مسلمانوں کو شکست ہوتی چلی گئی اور پورا عالم اسلام مغلوب ہو گیا۔ آج اس مغلوبیت کو 2 صدیوں سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ مسلمان اپنی مغلوبیت کی اصل وجہ کو سمجھ کر نہیں دے رہے، اس لیے مسلسل ایک کے بعد ایک شکست کھائے جا رہے ہیں۔ ان کے ملک برباد ہو رہے ہیں، ان پر غیر مسلم مسلط ہو رہے ہیں۔ مسلمان حالت سزا میں ہیں، مگر وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو زندگی بنانے کے بجائے فرقہ واریت، منافقت اور بد عملی کا شکار ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت کے نام پر کچھ خود ساختہ نظریات کر لیے ہیں
اور ان کی بنیاد پر نفرت اور تشدد کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان نظریات کے غلط ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن و حدیث ان سے بالکل خالی ہیں۔ جلیل القدر اہل علم نے ان کی غلطی آخری درجے میں واضح کر دی ہے، اور پچھلی 1 صدی میں تو ان کے غلط ہونے کا تاریخی ثبوت سامنے آ چکا ہے۔ داؤد نے بے ساختہ پوچھا، وہ کس طرح؟ عبداللہ نے کہا، وہ اس طرح کہ ان نظریات پر قائم جماعتوں کو بہترین انسانی اور مادی وسائل ملے، مگر اس کے باوجود ان کی تمام تر جدوجہد ایک کے بعد دوسری شکست سے دوچار ہوتی چلی گئی، مگر یہ لوگ ماننے کے بجائے ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ مگر ان کی ہر تعویل ان کے لیے فاسد ہے کہ یہ لوگ اخلاقی طور پر بھی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ چیز تو اللہ کی لعنت کی علامت ہوتی ہے۔ جب کچھ بندگان خدا ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹی مہمیں چلا کر ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، بعض کو جھٹلاتے ہیں، بعض کو قتل کر دیتے ہیں اور بعض کو گھر اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس رویے کے بعد مسلمان کچھ بھی کر لیں، ان پر اللہ کا غضب، لعنت اور سزا بڑھتی چلی جائے گی، ان کی تباہی اور مغلوبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ لوگ باز نہ آئیں تو خود بھی مارے جائیں گے اور باقی قوم کو بھی اللہ کے عذاب میں ہلاک کروائیں گے۔ عبداللہ یہ کہہ رہا تھا اور شدت جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر داؤد بھی خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد داؤد نے سوال کیا، کیا اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ عبداللہ نے کہا، راستہ وہی ہے جو پیغمبر ہر دور میں دکھاتے چلے آئے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی دعوت، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ یہی راستہ انبیاء بنی اسرائیل یہود کو دکھاتے چلے آئے، یہی راستہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو دکھایا تو اس کے نوجوانوں نے اسے قبول کر لیا۔ انہیں یقین آ گیا کہ ہم نے یہ بات مان لی تو ایک وقت آئے گا کہ ہر طرح کے امن سے محروم عرب میں وہ انقلاب آ جائے گا کہ ایک تنہا عورت عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طویل سفر اس طرح کرے گی کہ اس کی جان، مال، عزت و آبرو سب محفوظ رہے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ عرب کے گلہ بان دنیا کے حکمران بن گئے۔ یہ ثمرہ ہے ایمان و اخلاق کی دعوت کو قبول کرنے کا۔ عبداللہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ باتیں کر رہا تھا، اور داؤد کو لگ رہا تھا کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں بلکہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ عبداللہ بس ان کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہی وہ سبق ہے جو میں نے مکے اور مدینے کی بستی میں پڑھا، یہی سبق پڑھنے میں الحمرا آیا۔ کاش باقی لوگ بھی یہ سبق پڑھ لیں۔ مسلمانوں کے عروج کی منزل ایمان و اخلاق کی شاہراہ سے گزرے بغیر نہیں آتی۔ کاش لوگ مزید تباہی سے پہلے یہ حقیقت سمجھ لیں، کاش لوگ مزید بربادی سے پہلے اس قانون الہی کو سمجھ لیں۔ عبداللہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز دور آسمان پر نگاہ گاڑے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ شام کے سائے ڈھلتے جا رہے تھے، سورج کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ داؤد نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ پوچھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے، وہ بتانا ہے جو شاید میں زندگی میں کبھی کسی کو نہیں بتاتا، لیکن آج آپ کی باتیں سن کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن میری بات لمبی اور تفصیلی ہے، اور ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ لڑکی بھی آپ کی منتظر ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے وطن آنا پڑے گا، کئی دن آپ کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ عبداللہ جن خیالوں میں تھا وہاں اس نے داؤد کی بات کو پوری توجہ سے نہیں سنا۔ دوسری طرف جب داؤد یہ سب کچھ کہہ رہا تھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیات تھیں۔ وہ جن رازوں کا امین تھا جنہیں وہ عبداللہ کے سامنے کھولنا چاہتا تھا، وقت کی ڈور اسے ان پر سے پردہ اٹھانے سے باز رکھ رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، چلیے اس لڑکی سے مل لیں ورنہ دیر ہو جائے گی، آپ کو واپس ہوٹل جا کر سیشن میں شریک بھی ہونا ہے۔